یہ سال 1946 کی ابتدا تھی، جب فلسطین کے بنجر پہاڑوں میں دو خانہ بدوش بچے اپنی بکریوں کے لیے چارہ تلاش کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک بچے کا نام محمد زیب تھا۔ اس نے پہاڑوں میں نظر آنے والی ایک غار میں شرارت کے طور پر ایک پتھر پھینکا تو غار میں سے کسی چیز کے ٹوٹنے کی آواز آئی۔ جب اس بچے نے غار میں جا کر دیکھا تو مٹی اور دھول سے اٹے ہوئے کچھ قدیم مرتبان پڑے ہوئے تھے۔ محمد زیب نے جب ان کو کھولا تو ان میں قدیم صفحات بھرے ہوئے تھے۔ وہ جتنے سکرولز کو اٹھا سکتا تھا اس نے اٹھا لیے اور گھر جا کر اپنے بابا کو دکھائے، لیکن اس کے باپ کو بھی پتہ نہ تھا کہ اس نے غار میں کون سا خزانہ ڈھونڈ لیا ہے۔ اس کا باپ سوچتا رہا کہ اب ان سکرولز کے ساتھ کیا کرنا ہے، یہاں تک کہ ایک دن زیب کا باپ اپنے ساتھ 4 سکرول کو لے کر ایک دکان پر چلا گیا، لیکن اس دکاندار نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ یہ تو محض کاغذ کے پھٹے پرانے ٹکڑے ہیں۔ مایوس ہو کر وہ ابھی واپس جا ہی رہا تھا کہ کسی نے اسے مشورہ دیا کہ فلاں جگہ پر ایک موچی رہتا ہے جو شام کے وقت قدیم چیزوں کے لین دین کا کاروبار بھی کرتا ہے، تو تم اس سے مشورہ کر کے دیکھ لو۔ محمد زیب کا باپ اپنی قسمت آزمانے کے لیے اس کے پاس بھی پہنچ گیا، اور اس موچی نے وہ 4 سکرولز آج کل کے حساب سے 1 لاکھ کی معمولی سی قیمت پر خرید لیے۔ لیکن اس کے بعد ان سکرولز کے ساتھ جو ہوا وہ کسی فلم سے کم نہیں۔ موچی کی کلیکشن میں ان 4 سکرولز پر کسی ایسے شخص کی نظر پڑ گئی جسے تورات انجیل کا علم تھا، اور وہ سمجھ گیا کہ ان سکرولز پر کوئی ایسی معلومات درج ہیں جو ویٹیکن سٹی کے لیے بہت اہم ہو سکتی ہیں، اور اس طرح یہ 1 لاکھ کی معمولی قیمت پر فروخت ہونے والی یہ 4 سکرولز بعد میں نیو یارک میں ہونے والی ایک سیکرٹ ڈیل کے دوران ایک شخص نے 78 کروڑ کے خریدے۔ لیکن یہ 4 سکرولز اس اصل خزانے کا 1% بھی نہیں تھے جو ان غاروں میں پڑا ہوا تھا، اور یوں دریافت ہوئی دا ڈیڈ سی سکرولز۔ قمران کی ان غاروں کو جب آرکیالوجسٹ نے تلاش کیا تو وہاں 900 قدیم تختیاں پائی گئی جنہیں آج بک آف اینوک کہتے ہیں۔ یہ کتاب تاریخی انسان کی بالکل عجیب و غریب اور الگ کہانی بیان کرتی ہے، جس میں طوفان نوح تک کی انسانی تاریخ لکھی ہے۔ یہ کتاب آخر کس نبی پر اتری تھی اور اسے بائبل سے الگ کیوں کر دیا؟ آج ہم اس ویڈیو میں اس پراسرار کتاب کے متعلق سب کچھ جانیں گے۔ انسانیت کی ابتدا سے ہی اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر انسانوں کی ہدایت کے لیے 1,24,000 پیغمبروں کو مبعوث کیا، اور ان پیغمبروں پر کتابیں اور صحیفے نازل کیے جن میں تورات، زبور اور انجیل شامل ہیں، جنہیں آج بائبل کے نام سے ایک جگہ جمع کر دیا گیا ہے۔ لیکن ایک آسمانی کتاب ایسی بھی ہے جس میں پراسرار اور حیرت انگیز باتیں لکھی ہیں جو شاید کسی بھی آسمانی کتاب میں نہیں ملتی۔ یہی وجہ ہے کہ بائبل کے علماء نے اس کتاب کو اور اس کی آیتوں کو بائبل سے الگ کر دیا ہے۔ اس کتاب کا نام بک آف اینوک ہے۔ یہ کتاب پیغمبر ہنوک پر نازل ہوئی تھی، جنہیں اسلام میں حضرت ادریس علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے تیسرے نبی تھے، جو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیس علیہ السلام کے بعد نبوت کے منصب پر فائز ہوئے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام کی پیدائش عراق یا مصر میں ہوئی تھی۔ سمری تختیوں میں کندہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اینوک ایک عظیم بادشاہ اور عالم تھے جنہوں نے سب سے پہلے لکھنے پڑھنے کی ابتدا کی تھی۔ ہنوک کی کتاب تاریخ کی ایک عجیب و غریب داستان کو بیان کرتی ہے، جس کے مطابق خداوند نے واچرز کو زمین پر گرایا تھا جن کی تعداد 200 تھی، اور انہوں نے یہ عہد کیا کہ ہم انسانوں کی بیٹیوں سے جنسی تعلقات قائم کریں گے۔ واچرز دراصل خدا کے فرشتے تھے جنہیں انسانوں کی نگرانی کے لیے بھیجا گیا تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ زمین پر رہنے والی حسین عورتوں کے عشق میں مبتلا ہو گئے۔ یہ انسانی عورتوں کے حسین اور لمبے بالوں کی طرف مائل ہونے لگے۔ انہوں نے عورتوں کے ساتھ جسمانی تعلق بنائے، جس کے نتیجے میں نیفیلیم یعنی جائنٹ پیدا ہوئے، جو کہ عجیب و غریب اور بڑے قد کے تھے۔ ان جائنٹ نے زمین پر خوب تباہی مچائی اور انسانوں کو ہی مار کر کھانے لگے، یہاں تک کہ چرند پرند اور جنگلی جانور بھی ان کے شر سے محفوظ نہ رہ سکے۔ ہنوک کی کتاب کے تیسرے باب میں یہ بتایا جاتا ہے کہ کس طرح واچرز نے انسانوں کو فساد اور تباہیوں کے علوم سکھائے، مثلاً انسانوں کو تلواریں اور خنجر بنانا سکھائے،
اس نے انسانوں کو زیورات بنانا اور آنکھوں کو سنوارنا سکھایا۔ ان سب کاموں کی وجہ سے انسانوں میں برائی اور بدکاری پھیل گئی۔ بعض واچرز نے جادو کرنا سکھایا اور بعض نے ستاروں کے علوم سکھائے۔ زمین پر ہونے والے اس فساد کو دیکھ کر خداوند غضبناک ہوا اور اس نے 4 فرشتوں کو زمین پر بھیجا جو ان باغی واچرز کو سزا دیتے اور کچھ کو زنجیروں میں جکڑ لیتے اور ان واچرز کو بھی ہلاک کر دیتے جنہوں نے عورتوں کے ساتھ ناجائز تعلقات بنائے تھے۔ واچرز کو یہ 4 فرشتے زمین میں قید کر دیتے ہیں جہاں یہ تا قیامت قید رہیں گے۔ کہا جاتا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ قدرت دی گئی تھی کہ وہ زیر زمین دنیا میں بھی جا سکتے تھے۔ بک آف انوک میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کس طرح حضرت ادریس علیہ السلام فرشتوں کے پروں پر سوار ہو کر اڑتے تھے اور آسمان سے دنیا اور پہاڑوں کو دیکھا کرتے تھے۔ ہنوک کی گزارش کے باوجود خداوند نے فیصلہ کیا تھا کہ زمین پر ایک عظیم سیلاب آئے گا جس سے تمام نفیلیم اور عجیب و غریب مخلوق ختم ہو جائے گی اور زمین کو پاک کر دیا جائے گا۔ لہٰذا حضرت ادریس علیہ السلام کے پوتے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں یہ عذاب آیا جس میں تمام مخلوق اور نفیلیم کو تباہ کر دیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جن کو اپنی کشتی میں سوار کیا تھا بس وہی بچے جن سے دوبارہ انسانیت کی ابتدا ہوئی۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر وہ 200 فرشتے جن کو زمین پر گرایا گیا تھا وہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان کیسے ہو گئے، جبکہ اسلامی عقائد کے مطابق فرشتے کبھی خدا کی نافرمانی نہیں کرتے۔ دراصل یہودیت اور نصرانیت کے مطابق فرشتے بھی نافرمانی کر سکتے ہیں جو کہ ایک باطل عقیدہ ہے۔ لہٰذا گمان کیا جاتا ہے کہ واچرز کوئی فرشتے نہیں بلکہ جن تھے جنہیں نافرمانی کے سبب زمین پر پھینک دیا گیا تھا، جبکہ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ وہ واچرز کوئی آسمانی مخلوق تھے، جیسا کہ ہزاروں سال پرانی تختیوں میں بھی پتہ چلتا ہے، جن کے مطابق ان واچرز کو انوناکی کا نام دیا گیا ہے۔ ان تختیوں کے مطابق انوناکی آسمان سے زمین پر آئے تھے جو ٹیکنالوجی کے اعتبار میں کافی ترقی یافتہ تھے، جنہوں نے انسانوں کو بہت سے علوم سکھائے، لیکن جب انہوں نے زمین پر فساد پھیلایا تو انہیں ہلاک کر دیا گیا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ واچرز یا انوناکی کسی دوسرے سیارے سے زمین پر آئے جن کی طرف حضرت ادریس علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، لیکن جب انہوں نے آپ علیہ السلام کا انکار کیا تو انہیں زمین میں قید کر دیا گیا اور ان کی ناپاک نسلوں کو طوفان نوح کے ذریعے صفایا کیا گیا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد سفیان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔